دوست و عزیز ساتھیوں، اس مدرسے کی جانب سے اجلاس منعقد ہو رہا ہے۔ مجھ جیسے ایک چھوٹے سے طالب علم کو بھی کچھ کہنے کی، کچھ سننے کی سعادتوں سے نوازا۔ اللہ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ میں نے قرآن عظیم کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے دنیا کے انسانوں، کان کھول کر سن لو۔ آج تک تم نے اپنی زندگی کو جس راہ پہ گزارا تو گزارا، اپنی زندگی گزارنے کے لیے اب تک جو راہ منتخب کی تو کی، تم جس ڈگر پہ چلے تو چلے، اب کان کھول کے سن لو۔ اب تمہاری زندگی کی فلاح اور آخرت کی نجات اگر کسی راہ کے چلنے پر ہے تو وہ راہ صرف راہ مصطفیٰ ہے۔ اگر تم کسی منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہو تو اس منزل تک پہنچنے کے لیے صرف اور صرف سنت مصطفیٰ ہے۔ ہم نے اپنے نبی کو تمہارے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ جب ہمارے نامہ اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے طریقے کے مطابق جانچے گا، ناپے گا، تولے گا، پرکھے گا تو ارشاد ہوگا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے نفس مطمئنہ، چل اپنے رب کی طرف۔ بندہ کہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ ارے کیوں ڈر لگتا ہے؟ آپ کا رب تو آپ سے راضی ہے، اور ایسا راضی ہے کہ آپ کو جنت مل گئی۔ مگر یاد رکھو، اگر ہماری زندگی کے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور خلاف نکلے تو سوقن فسوقن کے دھکے مار کر نکال دیا جائے گا۔ کہا جائے گا دور ہو جا میری نگاہوں کے سامنے سے، تو نے تو میری زندگی کو برباد کر دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے اپنے نبی کو تمہارے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو حالات ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک انسانوں پہ، قوموں پہ، ملکوں پہ، افرادوں پہ آتے ہیں یا آ رہے ہیں یا قیامت تک آئیں گے، وہ سارے کے سارے حالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تعریف فرما دیے، تاکہ نبی کی امت کو ادھر ادھر نہ بھٹکنا پڑے، ایک ایک نمونہ میرے مصطفیٰ کی زندگی مل جائے۔ چنانچہ اگر تمہیں بچپن گزارنا ہو تو آمینہ کا پیارا پیارا بچہ موجود، اگر تمہیں جوانی کی منزلیں طے کرنی ہو دیکھو ابو طالب کے بھتیجے کی پاکیزہ جوانی کا نمونہ موجود، اگر تم میں سے کوئی یتیمی سے گزر رہا ہو دیکھو عبداللہ کا در یتیم موجود، اگر تمہیں لڑکپن کے ٹکیلیاں سیکھنا پڑے دیکھو عبد المطلب کے پوتے کا لڑکپن موجود، اگر تمہیں غربت و افلاس کی وجہ سے مزدوری بھی کرنا پڑے میرے آقا کا مکے کی بکریوں کو چرانے کا نمونہ موجود، اگر تمہیں باپ کا رول ادا کرنا پڑے زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ کے ابا کا کردار موجود، اگر تمہیں اپنے بیٹے بیٹیوں کے نکاح کرنا پڑے دیکھو میرے آقا کا اپنی چار چار بیٹیوں کے نکاح کرنے کا نمونہ موجود، اگر تمہیں شوہر بننے کا فخر ہو خدیجۃ الکبریٰ، عائشہ صدیقہ، حفصہ و ام سلمہ کا شوہر کا نمونہ موجود، اگر تم میں سے کسی کی بیٹی کو نکاح کے بعد طلاق لگ جائے دیکھو آقا کی دو بیٹیوں کا طلاق کے ہاتھ سے موجود، اگر تم غریب ہو تو آقا کے پیٹ پہ دو پتھروں کے نشان موجود، ایک ایک مہینے تک چولہے میں آگ نہ جلنے کی روایتیں موجود، اگر تم امیر ہو تو آقا کے گھر میں ہیرے جواہرات کے ڈھیر موجود، اگر تمہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے آقا کی راہوں میں کانٹوں کا بچھانا موجود اور چھتوں سے کوڑے کا ڈالنا موجود، سامنے سے گالی و تالیوں کی گونج موجود، اگر تمہیں اپنا وطن عزیز بھی چھوڑنا پڑے دیکھو مدینہ کا مہاجر موجود، اگر اللہ کا دشمن سلاح بھی کرنی پڑے دیکھو صلح حدیبیہ کی تحریروں کا نمونہ موجود، اگر تم کسی مہاتم میں شکست کھا جاؤ خود ابن حان گندانی مبارک کی شہادت موجود، خدا تمہیں فاتح بنا دے دیکھو فاتح مکہ کی شان موجود۔ غرض یہ ہے کہ جو حالات ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک انسانوں پہ، قوموں پہ، ملکوں پہ، افرادوں پہ آتے ہیں یا آ رہے ہیں یا قیامت تک آئیں گے، وہ سارے کے سارے حالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات فرما دی ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے دونوں جہاں میں
دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگی، دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگی، جنوں انسوں حور ملائکہ عرشوں کرسی چرخ و زمین، کون مقام ارے کون مقام لائق سجدہ تیری سوا ہے نور مبین، کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں، نفس و شیطان ارے نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے ہم کو تباہ، نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، اے میرے مولا میری مدد کر چاہتا ہوں میں تیری پناہ، عرش پہ بھی ارے عرش پہ بھی آدم نے یہ لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہمارے نمونہ بن کے آئے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے نبی کے طریقے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں۔ ہمارے درمیان مہمان خصوصی حضرت مولانا محمد ارشاد صاحب ان کی ذات گرامی تبصرے کی محتاج